السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اٹ از آئیڈیل پلیسمنٹ, اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سے پہلے غوری صاحب نے ٹیک پہ بات کی اور سر نے فائنینشیل سروسز اور مائکرو فائنینس پہ بات کی. زندگی از ایکچولی اے فن ٹیک, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دونوں کا مرجر, جب ٹیکنالوجی اور فائنینس کا مرجر ہوتا ہے تو فن ٹیک بنتا ہے. اوبیسلی جیسے جا صاحب نے کہا تھا کہ ہم کتنے آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستان کتنا ترقی کر سکتا ہے اور کیا ہم ٹرن اوور لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے, اس کو اپنے کانٹیکس میں دیکھنا تو بہت ضروری ہے, بٹ جنرلی دیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ کیا جنرلی پاکستان کے پاس کوئی ایسا موقع ہے جس کو وہ ٹیک اوور کر سکتا ہے. سو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں بہت کلوزلی کام کرتا ہوں پاکستان کی یوتھ کے ساتھ. ہمارا جو ڈیجیٹل بینکنگ کا برانڈ ہے وہ صرف ٹارگٹ ہی یوتھ کو کرتا ہے, جین زی اور ملینیلس کو, اینی ون بلو 35. اور ہم ان کے ساتھ بہت سارے سیشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ان کی ورکنگ پلیسز پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان ایز اے کنٹری 75 سال ماشاء اللہ وی ہیو بین سروائیونگ اینڈ وی ہیو بین ڈوئنگ گڈ تھنگس. اگر آپ آج دیکھیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جیسے غوری صاحب نے بھی کہا, جو کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نوکری دینی ہوتی ہے, وہ کام آج ایک ہمارے یوتھ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے, اور وہ گھر بیٹھ کے خود ہی یوٹیوب سے ٹرین بھی ہوتے ہیں, خود ہی اپنے لیے جاب اپرچونٹی بھی کریٹ کرتے ہیں اور خود ہی پیسے بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں. میرلی اگر ہمارے پہ کوئی رسپانسبلٹی رہ گئی ہے تو وہ یہ رہ گئی ہے ایز اسٹیٹ اینڈ ایکو سسٹم پرووائڈر, کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں دو چیزوں میں. ایک, ان کی رائٹ پرسیپشن کریٹ کریں مارکیٹ میں, اور وہ رائٹ پرسیپشن سر صبح کا پاکستان کرتا ہے, شام کا پاکستان انفارچونیٹلی اس پہ بھی نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے. دوسری جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جو فن ٹیک یا فائنینشیل سروسز کا ایریا ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ جو پیسے وہ کما رہے ہیں وہ پاکستان میں آسانی سے لا سکیں, اور لا کے ان کو اوبیسلی پیسوں کو دوبارہ انویسٹ بھی کر سکیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت اگر آپ اپرچونٹی وائز دیکھیں تو دس از دی بیسٹ اپرچونٹی دیٹ وی ہیو ایور گاٹن ان لاسٹ 75 ایئرس, کیونکہ ہماری جتنی بھی 75 سالوں میں اپرچونٹیز تھی وہ اسٹیٹ ڈپینڈنٹ تھی یا میکرو انویسٹر ڈپینڈنٹ تھی. یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, یہ لوگ خود ولنگ ہیں, کام کرتے ہیں, بہت محنتی ہیں, اور ان کے جو ریسورسز ہیں وہ ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے, اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے. تو وہ اپنے سیلف امپلائی کرتے ہیں خود کو اور خود پیسے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا اوبیسلی کیونکہ وہ ڈیجیٹل لوگ ہیں تو ڈیجیٹل اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پاکستان کی فارن ریمیٹنس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جیسے غوری صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو 5 سال میں پاکستان میں ہر انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لے گا, اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو دو اینگل سے ٹھیک طرح سے لے کے چلیں, ایک اوبیسلی جو یہ فری لانس مارکیٹ ہے, اور دوسرا جو لوکل ٹیک ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, ان کے نہ صرف ان کے ٹیک ریسورسز کو آؤٹ سورس کریں, بٹ ہم جتنے بھی اسٹارٹ اپس یا فن ٹیکس ہیں, جیسے ہمارا بینک ہے جو ڈیجیٹل بینک ہم نے ڈیولپ کیا ہے, وہ پورا پاکستان میں بنایا ہے ود این ایمبیشن کہ ہم اس ٹیک اسٹیک کو دنیا میں بیچیں گے اور پاکستان کے لیے فارن ریمیٹنس لے کے آئیں گے. سو یہ بہت ضروری ہے, اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ اپرچونیٹی از ہیوج, اور جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اچھے انسان اور اوبیسلی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیپ اپ کرتے ہیں. ہماری یوتھ بہت پازیٹیو ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اسٹیپ اپ کرے گی اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.